الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات میں ایک طرف دین سے دوری، قتل و غارت، والدین کی نافرمانی، وراثت کو غصب کر جانا، تجارت میں ڈنڈی مارنا، جھوٹ بول کے مال بیچنا، رشوت لینا، رشوت دینا، رشتہ داری توڑنا، یہ سارے وہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو اس وقت امت میں رائج ہو گئے ہیں. سود کھانا، سودی بینکوں میں ملازمت کرنا کو حرام نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی لین دین کو لکھنے والا اور اس معاملے پر گواہ بننے والا، چاروں پر اللہ کی لعنت ہے. سودی بینکوں میں جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ صبح و شام سودی لین دین لکھنے کا جرم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ لوگ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. لیکن لوگ کر رہے ہیں جو داڑھی والے بھی، بغیر داڑھی والے بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ مجبوری کیا ہے اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، فرمایا بھوک سے بے پناہ پہنچ، عاجز آ گئے، اتنی بھوک کہ برداشت کی طاقت ختم. تو کتنا کھا سکتے ہو؟ چند نوالے، چند نوالے کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے. تو بس اتنی اجازت ہے. کسی کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور مردار پڑا ہوا ہے، کہیں مرا ہوا جانور یا سور، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو جان بچانے کے لیے کتنے نوالے کھا سکتے ہیں جس سے جان بچ جائے. یہ نہیں کہ اس میں کباب اور کوفتے بنانا شروع کر دے انسان. تو اس مجبوری میں اتنا کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بینک میں جاب کرنے والے وہ جس مجبوری کا تذکرہ کرتے ہیں یہ مجبوری نہیں ہے، یہ عیاشی ہے. صبح و شام اس حرام آمدن سے کباب پراٹھے کھائے جا رہے ہیں. کباب پراٹھے حرام سے کھانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. بہرحال یہ ایک ایسا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں.
اس نے اللہ نے جن چیزوں کو صریح حرام قرار دیا قرآن مجید میں، ان حرام کاموں کا ارتکاب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ زنا ہے، شراب ہے، والدین کی نافرمانی میں نے بتایا تقریباً ہر گھر میں ہو رہی ہے، باپ کے ساتھ بدکلامی بدتمیزی ہر گھر میں ہو رہی ہے۔ یہ وہ جرائم ہے۔ ایک طرف تو امت بنیادی تعلیم سے ہٹ رہی ہے، دوسری طرف جرم پر مزید جرم یہ کہ شریعت میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن کا شریعت سے بلکہ یوں کہا جائے کہ کوئی تعلق بھی نہیں، ان میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کرنے کے کام نہ کرنا، اور جن کاموں کا ثبوت میں نہیں ملتا تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہ اوٹ پٹانگ کاموں میں لگ جانا۔ دیکھو میرے بھائی، ایک آدمی حلال کھاتا ہے، تجارت میں ہمیشہ سچ بولتا ہے اگرچہ نقصان کیوں نہ ہو، والدین کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھتا ہے، ان کے سامنے ذلت سے جھکا کے رکھتا ہے۔ اس کے عمل سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ جنت کو مانتا ہے، تو پھر کچھ ایسے اعمال دکھانے پڑتے ہیں جس سے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا جائے، بلکہ انگلی بھی نہ کٹانی پڑے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن آج امت کے ایک بہت بڑا طبقہ جس نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جب چھوڑا تو ایسے کاموں میں پڑھنا شروع ہو گئے جن کاموں کا شریعت سے کوئی دور کبھی تعلق نہیں ہے۔ بیکار کی باتیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں بھی نبی سے محبت ہے، ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے۔ اور ان میں کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اس کی مثال اسلامی مہینوں میں مختلف قسم کے مہینوں سے کچھ عبادتیں وابستہ کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں نے جب اپنے دین کو تبدیل کیا اور گناہوں میں آگے بڑھنا شروع ہوئے تو انہوں نے ایک اصول نکالا ان کے پادریوں نے کہ ٹھیک ہے یہ جرائم کرتے رہو، لیکن یہ جرائم کو یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی میں اور ہندو میں فرق کیسے ہوگا؟ فرق ایسے ہوگا کہ تم پادری کے پاس آؤ اور اپنے گناہ کو معاف کروا دو، انہیں پیسے دے دو یا جو بھی ان کے ہاں کفارہ ہوتا ہو۔ لہذا جب کسی سے جرم ہوتا تھا پادری کے پاس آیا، پیسے پکڑائے، نکل گیا۔ اس عمل سے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ عیسائی ہے، حالانکہ اصول کیا تھا کہ اس گناہ سے بچو، بچنے کی کوشش کرو، نہیں چھوٹ رہا تو کوئی ترکیب کرو اس کو چھوڑ دو۔ آج جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ جو کرنے کا کام ہے وہ تو کیا نہیں، اب کر کیا رہے ہیں؟ شعبان جیسے شروع ہوگا تو شعبان مبارک کے میسج نہیں بدت، شعبان الموسم مبارک، رجب شروع ہوگا تو رجب کی مبارک، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم یہ مسلمان ہیں، رجب شعبان کو ہم نہیں مانتے۔ کیا ہو گیا بھائی رجب شعبان کو ماننے سے؟ ہمارے نہ ماننے سے رجب پھر بھی رجب ہی رہے گا، شعبان پھر بھی شعبان ہی رہے گا۔ چاند کے حساب سے اللہ نے مہینے بنا دیے، اسے کوئی مانے نہ مانے، مبارکباد دے نہ دے، شعبان کی جب چاند نظر آئے گا مفتی منیب صاحب جس وقت اعلان کریں گے تو ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں جن کا صحابہ اور اسلاف میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جیسے انگریز بات پہ
تھینک یو اور مبارکبادیں دیتے ہیں، نیو ایئر کا ایک الگ، ان کو تو خوش ہونے کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ ان بیچاروں کی زندگی میں خوشی کا عنصر نہیں ہوتا، تو زندگیوں سے بیزار آئے ہوئے ہوتے ہیں، فطرت اور نیچر کی والی زندگی پہ نہیں چلتے، تو لہذا ان کے دلوں کا سکون اللہ نے چھین لیا، لہذا وہ کوئی ایسا موقع جس میں خوش ہونے کا کوئی موقع ہو وہ ہاتھ سے چھوڑتے نہیں۔ 31 دسمبر کو اس بات کو خوشی مناتے ہیں کہ چلو کل سے 1 جنوری خوش ہو، حالانکہ اس میں خوشی اسی قسم کا کوئی پہلو بنتا ہی نہیں، تو بنتا ہے بھئی یہ 2012 ہے تو 31 دسمبر کے بعد کل سے 2013، تو کیا ہو جائے گا کل سے 2013 کیا ہوگا؟ نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہونے میں کس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بیٹھ جائیں اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتے کہ ہمیں خوشی کس بات کی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا اس بات کی خوشی ہے کہ 2012 خیر و عافیت سے گزر گئے، اب کل سے 2013 شروع ہو رہا ہے، اس بات کی خوشی ہے کہ 2012 ہماری زندگی میں خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ یاد رکھو جو چیز گزر گئی اس میں کبھی خوش نہیں ہوتا انسان، خوشی ہمیشہ آئندہ آنے والی خبروں کو ہوتی ہے۔ ایک آدمی جیل میں قید ہے، 10 سال سے قید ہے، اسے بتایا جائے کہ کل تم رہا ہو جاؤ گے، تو وہ خوش ہوگا یا غمزدہ ہوگا؟ حالانکہ ماضی دیکھا جائے تو 10 سال تو قید میں گزر گئے، اس کو تو غمزدہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ خوشی فیوچر کو دیکھ کے ہوتی ہے یا موجودہ حالت کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ ماضی تکلیفوں میں گزرا یا خوشیوں میں گزرا، گزر گئی گزران یا جھونپڑی یا میدان، ماضی کو سوچ سوچ کے خوش ہونے والا دنیا کا سب سے احمق اور بیوقوف انسان ہوگا۔ جس شخص کی قید کی رہائی کا حکم آ جائے، آواز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی سمجھ میں، اسپیکر کی ایسی آواز کچھ میرے اپنے کانوں میں گونج رہی ہے، آپ کی سمجھ میں کیسے آ رہی ہے؟ ایک آدمی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا ملی، جس دن سزا سنائی گئی اس دن سے پہلے اس نے ہمیشہ زندگی میں سکون اور راحت دیکھی ہے ماضی میں، لیکن آج جج نے اعلان کیا کہ آئندہ 10 سال تک آپ جیل میں رہیں گے، تو یہ اپنے ماضی کو سوچ کے خوش ہوگا یا فیوچر کو سوچ کے غمزدہ ہوگا؟ غمزدہ ہوگا، وہ کہے گا اب تک تو یہ ایئر کنڈیشن میں اور گاڑیوں میں گھوم گئے، اس کو نہ دیکھو آئندہ بڑا بھیانک ہے۔ اور 10 سال کے بعد، 10 سال گزرنے سے بلکہ پہلے 5 سال کے بعد اعلان کر دیا گیا کل تمہاری رہائی ہے، خوش ہوگا وہ پچھلے 5 سالوں کو نہیں دیکھے گا کبھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تو آپ سن 2013 میں جب داخل ہوں تو سن 2012 خیریت سے گزرا یا تکلیفوں میں گزر گیا ہو؟ اگر کوئی آپ کو آ کے ضمانت دے کہ اگلا سال سن 2013 آپ بہت اچھا گزاریں گے، پھر تو آپ خوش ہو، پٹاخے بھی پھوڑیں اور دھماکے بھی کریں اور خوشی سے ناچیں گائیں، لیکن اگلے 2013 کی اگر کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ جتنی بجلی مل رہی ہے وہ بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، آواز تھوڑی کم کی آپ تھوڑی سی بڑھا دیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ تھوڑی بہت تو بجلی مل رہی ہے ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اب تک تو دھماکوں میں بچ گئے، 2013 میں اگر کوئی دھماکہ ہوا تو اس میں ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے، اس کی کوئی گارنٹی ہے کیا؟ بتاؤ میرے بھائی، آئے دن اغوا ہو رہے ہیں، قتل، لاشیں، بوٹیاں، بوریوں میں بند لاشیں، تو مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حالات گزریں گے، تو لہذا ہونا تو یہ چاہیے نہ خوشی نہ غم، لیکن خوش ہو رہے ہیں۔ 2000 جب گزرا، 2000
تو اس پہ بہت ہی زیادہ خوشی منائی گئی. 2000 سال گزر گئے تو کیا ہوا بھائی؟ اگر 2000 سال کے 3000 بھی گزر جاتے کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، کافر جو ہے نا، کافر اس کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا خوش ہونے کے لیے کسی چیز کی کوئی لاجک کا ہونا ضروری نہیں، بہانے تلاش کرتا ہے. کیونکہ اس کے سامنے آخرت نہیں ہے، وہ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا، آخرت نہیں ہے اس کے سامنے. لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے، بس اس میں جتنا کسی بھی طریقے سے خوش ہو سکتے ہو جاؤ. لہذا بہانے رکھے ہوئے انہوں نے. ہمیں شریعت نے جو تہوار دیے، جو تہوار، ان تہواروں میں خوشی منانی نہیں پڑتی تو بہت خوش ہوتا ہے انسان. لہذا ان میں خوشی انسان کو اندر سے ہوتی ہے. ہمارے دو تہوار کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. عید الفطر اگر ہمارا تہوار نہ بھی ہوتا پھر بھی ہمیں خوشی ہوتی. ایک مہینہ روزے رکھ کے آدھے ادھموئے ہو جاتے ہیں، پیٹ کمر سے لگ جاتا ہے اور پتلی حالت ہو جاتی ہے. ایک مہینے کے بعد کسی بھوکے کو اگر اجازت دے دی جائے صبح شام کھاؤ تو اسے اگر عید کا دن قرار نہ بھی دیا جائے تو پھر بھی اس کو عید نہیں سمجھے گا. شریعت نے اس کو اور موقع کر دیا کہ بھئی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کھانے پینے کی تو تم خوش ہو رہے ہو، لہذا اس خوشی کو مزید اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہو. اس کا اظہار کرو، نئے کپڑے پہن کے، عید کی نماز پڑھ کے، ملاقاتیں کر کے، کھا پی کے اظہار کرو. اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے عید الفطر کے دن. انسان کو ایک مہینہ کی عبادت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی تو پورے سال کے لیے ایسی عبادت کی توفیق نہیں ملتی. اسے سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے انسان کہ اتنا ثواب میرے نامہ اعمال میں کبھی نہیں لکھا گیا جتنا رمضان میں لکھا گیا. اس کی بھی خوشی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں بھی دو خوشی، دنیاوی بھی اور روحانی بھی. روحانی خوشی یہ کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی دی جا رہی ہے. اتنا ثواب ایک دن میں ہم حاصل کر لیتے ہیں جو اس دن کے علاوہ کسی اور دن میں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اور جسمانی خوشی بھی، دنیاوی خوشی بھی وہ یہ کہ اتنی وافر مقدار میں گوشت کھانے کو، خالص گوشت جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے واقعی یہ گائے ہی کا گوشت ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ جو ہم بکرا تھا یہ واقعی اس کو بکرے کی ڈیفینیشن صادق آتی ہے. آئی بات، ورنہ ہم کو خرید کے کچھ پتہ نہیں ہوتا بکرے کے نام سے کیا کھا رہے ہیں. پانی کا گوشت، کوئی کیا کیا تصرفات فسائی کر رہے ہیں سب حضرات جانتے ہیں. اور بہرحال بکرے کا گوشت اگر بکرے کے نام بکرا ہی ہو لیکن اتنا وافر مقدار میں گوشت کھانے کو نہیں ملتا جتنا بقرعید کے دنوں میں ملتا ہے. اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا بادشاہ ہے. اس لیے مسلمان گوشت خور ہوتا ہے، گوشت خور. سبزیوں پہ گزارا مسلمان کا نہیں ہو سکتا. سبزیاں ہندو کھاتے ہیں، ٹماٹر، کھیرے. مسلمان کیوں کھاتا ہے گوشت؟ دیکھو شریعت میں کھانے پینے کی زیادہ ترغیب نہیں ہے کہ دنیا ہے نا، دنیا مسافر خانہ ہے. شریعت کہتی ہے اس میں گزارا کرو بس. زیادہ پیٹو آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن بعض مواقع پر کھانا پڑتا ہے، انسان کی فطرت ہے. جیسے شادی ہوئی، ولیمہ ہوا تو ولیمے میں خوشی ہے تو ظاہر ہے روزہ رکھ کے تو خوشی نہیں منائی جا سکتی. تو اس میں شریعت نے ترغیب دی ہے. شادی ہوئی ہے، رخصتی ہو گئی، خوشی ہے تو کھانا کھلاؤ. اسی طرح عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، خوشی کا دن ہے تو کھاؤ. اسی طرح بچے کی پیدائش ہوئی، عقیقہ، تو خوشی کی بات ہے. خاندانی منصوبہ بندی والے کو روتے آئے تین کے ساتھ، تین کے بعد چوتھا بھی پیدا ہو گیا تو ملک غربت سے مر جائے گا اور پتہ نہیں کہاں سے روٹی ملے گی. لیکن شریعت میں کیا 18واں بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو خوشی مناؤ. کہ تمہاری نسل میں اضافہ ہوا ہے، انسان پیدا ہوئے ہیں. گائے بکری پیدا، انسان کے پیدا ہونے پر اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک اور مسلمان توحید پرست دنیا میں آ گیا جو اللہ کا نام لے گا. صرف اس سے کافر پریشان ہوتا ہے. آبادی بڑھنے، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے سے یورپ اور امریکہ پریشان ہوتا ہے. اللہ خوشی ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے.
اللہ کافروں کی آبادی بڑھنے سے ناراض ہوتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی چاہے مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کی پیدائش پہ اللہ خوشی ہوتے ہیں. کیسے ہی گناہگار ہے، جمعے کی تو پڑھ ہی لے گا نا مسئلہ، عید کی نماز تو پڑھ ہی لے گا، اللہ کا نام لا الہ الا اللہ تو زبان سے کہہ ہی دے گا. کافر تو اللہ کو نہیں مانتا. تو شریعت نے مختلف مواقع پر کچھ دعوتیں رکھی ہیں. وہ مواقع جو اہم ترین ہیں وہ 3 مواقع ہیں. ایک عید الاضحیٰ، اس میں کھانے کا اسپیشلی حکم دیا گیا. دوسری دعوت ولیمہ، اور تیسری عقیقہ. تینوں میں گوشت کا حکم ہے. گوشت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تینوں میں کیا ہے؟ گوشت. بقرعید گوشت کے بغیر نہیں ہوتی، عقیقہ گوشت کے بغیر. عقیقے میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے 2 بوری ٹماٹر یہ کھیرے کی صدقہ کر دو، یہ کھا لو. بکرا ہونا چاہیے یا گائے ہونی چاہیے، بچڑا ہو یا دمبا ہو، گوشت ہونا چاہیے. اور گوشت بھی چکن نہیں، چکن کوئی گوشت. چکن جو ہے نا یہ سبزی کے مشابہ زیادہ ہے، مچھلی بھی نہیں. لحم التحام سے نکلا ہے. التحام عربی میں کہتے ہو. تو لحم ایسا ہونا چاہیے جس میں التحام ہو، شدت ہو، طاقت ہو. جتنی طاقت اور قوت دمبا، بکرا اور گائے کے گوشت میں ہے، اتنی طاقت اور قوت مچھلی اور مرغی میں نہیں ہے. وٹامن ہوتے ہیں مچھلی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مچھلی کھانے والے کے بال کالے رہتے ہیں، نگاہیں روشن رہتی ہے، مگر اس کے مکے میں ایسی طاقت اور پاور نہیں آتی تو بکرا اور بکرے اور گائے کھانے والے کے مکے میں طاقت نہیں. یہ بات آپ جو ڈاکٹروں کی طرف سے چارٹ ملتا ہے غذاؤں کا، اس میں کبھی دیکھ لیجیے ایک پاؤ گائے کے گوشت میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں اور ایک پاؤ مچھلی میں کتنے. 10واں حصہ بھی نہیں ہے. مچھلی میں وائٹامنز ہوتے ہیں جیسے پھلوں میں ہوتے ہیں، لیکن پھل کھانے والا ایسا نہیں ہو جائے گا کہ اس کی ہڈیاں اتنی مضبوط ہو جائے کہ باڈی بلڈنگ بھی نہیں کرتے. گوشت ایسا گوشت جو کامل درجے کا گوشت ہو. یہ 4 قسم کے اونٹ، گائے، بکرا اور دمبا، یہ کھاؤ اور کھلاؤ. حقیقی ولیمے میں بھی یہ افضل یہ گوشت، اور اس کو عبادت قرار دیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مسلمان گوشت کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی مذہبی رسومات میں گوشت شامل کر دیا گیا ہے. لہذا مذہب کا حصہ بنا دیا گوشت کھانے میں. کیوں؟ اللہ مسلمان کو پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات صرف ٹماٹر پہ گزارا نہ کریں گے، کھیرے اور ٹماٹر اور پان نہ کھائے، کبھی کبھار گوشت بھی کھا لیا کریں، چربی بھی کھا لیا کریں. گوشت کھانے والے کے جسم میں قوت غضبیہ بڑھتی ہے، غضب والی قوت. آپ دیکھ لیں جتنے گوشت خور جانور ہیں ان میں چیر پھاڑ کی صلاحیت ہوتی ہے اور غضب ہوتا ہے ان کا، غضب ان کی طبیعت ہوتی ہے. اور جتنے سبزی خور جانور ہیں ان کی طبیعتوں میں غیظ و غضب بھی نہیں ہوتا، چیر پھاڑ کی صلاحیت ہوتی ہے. شیر کیا کھاتا ہے؟ بتاؤ میرے بھائی. تربوز کھاتا ہے، کھیرے کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے شیر؟ تربوز کی چھلکے شیر کے سامنے ڈالو کھا لے گا؟ گوشت کھاتا ہے. لہذا یہ گوشت کے آثار اس کی فطرت میں شامل ہے. لہذا 2 صفات اس میں، چیر پھاڑ کی اور قوت غضبیہ. دھاڑتا ہے، غضب جب آتا ہے اس کو جب غصہ آتا ہے تو جنگل کے جانور کانپنے لگتے ہیں اس کے غصے کو دیکھ کر، اس کی دھاڑ کو. یہ دھاڑ اور چیرنے کی جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے یہ گوشت نے اس کے اندر پیدا ہے. بکری کیا کھاتی ہے؟ تربوز کے چھلکے شوق سے کھاتی ہے. بھوسی کھائے گی. کیا خیال ہے؟ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی؟ آپ لوگ کو شہری لوگ ہیں نا، تو ہم سب کو اتنی جنرل نالج ہونی چاہیے. لوسن کھائے گی، چھلکے کھائے گی، پتے کھائے گی، سبزیاں کھاتی ہے. خلاصہ ہے بکری کی کوئی دھاڑ ہے جسے دیکھ کے کوئی ڈر جائے؟ بتاؤ میرے بھائی. نہیں ڈرتا. چیر پھاڑ کی صلاحیت ہے، جھپٹ لے. کبھی آپ نے سنا ہے ایک بکری نے حملہ کیا، چیر پھاڑ کے اس کے چانپیں علیحدہ کر دی اور سری پائے علیحدہ کر دیے.
تم سنا دو. میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں شاید آپ لوگ نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. انسان کی خوراکیں دونوں قسم کی ہیں, سبزی بھی اور گوشت بھی. اب جنہوں نے گوشت بالکل چھوڑ دیا, جیسے ہندو مذہب میں گوشت نہیں ہے, تو ان کی طبیعتوں میں آہستہ آہستہ وہ غیظ و غضب, جوش, طاقت اور قوت وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. بس وہ پوری دنیا میں محبت اور امن اور بھائی چارگی کے ہی دائی ہوتے ہیں. ہونا تو ایسے ہی چاہیے, لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کو انسان کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ ساری دنیا محبت سے مغرور نہیں ہوتی. یہ انسان ہے, ان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. کچھ تو محبت کی زبان سمجھیں گے اور کچھ لاتوں کے دودھ ہوں گے جو ہاتھوں سے ماننے والے نہیں ہوں گے. لہذا میں اگر اپنے نیک بندوں کو صرف ٹماٹر اور پیاز اور لہسن کھانے کا حکم دے دوں تو میرے یہ نیک بندوں پر وہ کافر غالب آ جائیں گے جن کی طبیعتوں میں فساد ہے. ہر کافر بھی لڑنے والا نہیں ہوتا, لیکن بہت سے لڑاکا ہوتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم کون اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فساد مچا رہے ہیں, تو اللہ نے مسلمان کو گوشت کھانے کا حکم دیا تاکہ اس کی طبیعت میں غیظ و غضب کی صلاحیت برقرار رہے. ٹماٹر بھی اگر کھانا ہو تو گوشت میں ملا کے کھائے. اس غیظ و غضب کی صلاحیت سے یہ فائدہ ہوگا, ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو تم ڈراؤ گے. انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بھی لڑنا جانتے ہیں. نہیں یاری میرا طالباس. اسلام یقیناً امن اور محبت کا داعی ہے, بلکہ اسلام میں جیسا امن اور محبت ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. اسلام تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ پڑوسی اگر بھوکا ہے اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. اسلام ایسے شخص کو مومن نہیں مانتا, چاہے پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. اس پڑوسی میں کوئی تفصیل نہیں ہے, چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو. کافر کا پیٹ بھرنے کا بھی حکم ہے. لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ ساری دنیا اس مزاج پر نہیں ہے. بہت سے ایسے ہیں جن کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے, جن کو لگام دینے کے لیے لڑائی کی ضرورت ہے, لڑنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. تو اللہ نے اس امت میں لڑائی کے اور جہاد کے جذبے کو باقی رکھنے کے لیے, جہاد کے جذبے کو باقی رکھنے کے لیے مسلمان کو وقتاً فوقتاً گوشت کھلایا ہے. گوشت کھاتا رہے اور لڑنے کی صلاحیت برقرار رکھے. ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے والے کی عمر کم ہوتی ہے اور سبزی کھانے والے کی عمر زیادہ ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی کہتے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے, سبزی کھاؤ, 100 سال تک زندہ رہو. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہماری عمر کم ہو جائے. کیا خیال ہے؟ لیکن بہادری کے ساتھ جیے, غلام بن کے نہ رہے. ایسی 100 سال کی عمر کا کیا فائدہ ہے جس میں سبزیاں کی ککڑیاں کھا کھا کے انسان کسی کو دھاڑنے کے قابل بھی نہ رہے. جو آئے جب چاہے اس پہ حکومت کر کے چلا جائے, غلام بنا کے اپنے جوتے پالش کروا کے چلا جائے. غلامی کی زندگی 100 سال اس سے بہتر ہے ایک دن کی زندگی عزت کے ساتھ. ٹیپو سلطان کا ملکوس تو یاد ہوگا, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. شیر شاہ سوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہوگا, انہی کے نام پہ یہ شیر شاہ کا جو آج کل اسکریپ کی بہت بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے, یہ انہی کے نام پر ہے, شیر شاہ. شیر شاہ سوری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مجاہد, بڑے بہادر آدمی تھے. ایسے بہادر کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے دربار میں.
ان سے پوچھا تمہارے والد کا نام کیا تھا؟ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ میں ان سے ان کے والد کا نام پوچھوں گا، پھر اس کے والد کا، پھر اس کے والد کا. ظاہر ایک وقت آئے گا کہ یہ آگے نسب بتانے سے تھک جائیں گے، ان کو یاد نہیں آئے گا. تو میں یہ ظاہر کروں گا کہ آگے نام اس لیے چھپا رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ کسی غلام یا باندی کا بیٹا ہو، یعنی نسب میں گڑبڑ ہو آگے چل کے، کوئی بنگی چمار ہو اس کی اولادوں میں ہو، اس لیے اس کا نام چھپانا چاہ رہے ہیں. اس طرح سے میں ان کو ذلیل کروں گا کہ یہ بڑا بنا پھرتا ہے، حالانکہ اس کے نسب کا تو فلاں ایک گھٹیا غلام اور باندی یا کوئی اس طرح کا کوئی گزرا ہے. اس طرح کی مقصد تھا اس کا. شیر شاہ سوری کو بلایا گیا، کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ شیر شاہ سوری کا فلاں. ان کے والد کا فلاں، ان کے والد کا فلاں. آگے 5-6 نسلوں کے پاس جائے، وہ بھی تھک گئے، ان کو یاد نہیں آ رہا. آگے خاموش ہوئے. پھر بادشاہ نے پوچھا آگے نام بتاؤ. یہ خاموش رہے، پھر آگے نام بتاؤ. شیر شاہ سوری نے اپنی تلوار اٹھا کے زمین میں گاڑی اور کہا شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر بولتے چلے. میں تلوار کا بیٹا اور وہ تلوار کا بیٹا، میرا دادا پھر تلوار کا بیٹا اور اس کا دادا پھر وہ بھی تلوار کا بیٹا. ہم سب تلوار کی آل اولاد میں ہیں. ہمارا اصل نسب یہ نہیں آ رہی. میرا طالباس آ رہی ہے بھائی. مطلب یہ کہ میرے والد کا حقیقی نام کچھ بھی ہو، وصفی نام تلوار ابن تلوار. ایک زمانہ تھا مسلمان کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی، بہادر ہوتا تھا، بزدل نہیں ہوتا تھا. آج گوشت کو تسلی کے ساتھ کھا رہے ہیں، مگر جب گوشت کھانے کے بعد پھر جسم میں غیظ و غضب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس صلاحیت کو باپ کے خلاف، بیوی کے خلاف، بچوں کے خلاف استعمال کرتا ہے. حالانکہ شریعت نے کہا تھا کہ جب یہ غضب کی صلاحیت پیدا ہو تو یہ اللہ کے نافرمانوں پہ اس کو استعمال کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اپنے صحیح جگہ پہ ڈاکوؤں کے خلاف استعمال کرو. ڈاکوؤں پہ ترس آ رہا ہے، میرے پاس فون آتا ہے ڈاکو پکڑاؤ مار رہے ہیں، مجھے بڑا ترس آ رہا ہے کیسے مار رہے ہیں. یہ کوئی ترس کھانے کی چیز ہے بھائی؟ ڈاکو کتنوں کو قتل کر دیا ہوا اسے، ترس آ رہا ہے اس کے اوپر. ایک صاحب کہنے بے روزگاری اتنی ہے، بیچارے ڈکیتی نہیں کرے تو کیا کرتا. بے روزگاری کا یہ مطلب ہے دوسروں کو بھی بے روزگار بنانا. اس بیچارے نے خون پسینے کی کمائی سے ایک موبائل خریدا یا کچھ پیسے جمع کیے، اس کی کمائی کا خیال نہ کر کے اس کو اور مزید بے روزگار کر دیں. تو اللہ نے ہمیں جو حکم دیا نا، اس لیے یا تو میرے بھائی اس غصے کو صحیح جگہ استعمال کرو، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر گوشت کھانا چھوڑو. ٹماٹر پہ آئے منڈی جا کے کھیرے ککڑیوں کی ایک ہول سیل ریٹ پہ لائے کرو. سب گھر والوں کے ہاتھ میں ایک ککڑی، کھیرا، ٹماٹر، یہ چیزیں پکڑا. بولو آج سے ہمارے گھر میں لڑائیاں چیزیں بہت ہو رہی ہیں، سب کو بتا دو. تو آج سے ہم گوشت کھا رہا ہوں. گھروں میں لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ یہی ہے، غصہ آتا رہتا ہے، گوشت کھاتے رہتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا رہتا ہے. اب بلڈ پریشر ہائی ہوگا، اس پریشر کو خرچ کرنے کی جگہ کہیں ہے نہیں. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہوتا نہیں خرچ. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں بیٹھے. باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. میں کچھ دن پہلے دودھ کی دکان پہ کھڑا ہوا، دودھ خرید رہا، تو ایک نوجوان آیا 13-14 سال عمر. دودھ والے سے غلطی کہ وہ پہلے آیا، اس کو دوسرے نمبر پہ دے دیا. اب اس سے اتنا انتظار نہیں ہوا، 2 منٹ زیادہ لگ گئے. لیکن وہ نوجوان اتنی فحش اور بےہودہ گالیاں دے کے گیا ہے وہاں. مجھے خیال ہوا کہ اس نوجوان کی عمر دیکھو، اس دودھ والے کی عمر دیکھو، اپنے سے بڑے عمر پہ تو ویسے ہی احترام کا حکم ہے. 2 منٹ تاخیر ہو گئی مگر اس سے برداشت نہیں ہو رہا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قوم کے ایسی شخصیت ہے جن کا وقت بڑا قیمتی ہے، 2 منٹ ان کے ضائع ہو گئے تو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا. فالتو جا کے اسے روکر کے لگ یہ ڈبو پہ بیٹھنا ہوگا، یہی کام. لیکن 2 منٹ تاخیر اگر ہو رہی ہے تو اتنا غصہ، یہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. آج مسلمان کو اپنے غصے پر کنٹرول بالکل ختم ہو گیا ہے. بات پہ سر پھاڑنے اور مارنے کی باتیں شروع کر دیتے. مسلمان کے لیے غصہ جاری کرنے کی جگہ صرف اور صرف ایک ہے، میدان جہاد. اس کے علاوہ قرآن نے حکم دیا رحماء بینہم، مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں.
تو ایسے لوگوں سے میرے بھائی گزارش ہے پہلی فرصت میں گوشت کھانا چھوڑ دیں. یہ گوشت کھانے کے اہل نہیں، سوائے نقصان کی کچھ بھی نہیں، گناہوں میں اضافہ ہوگا. گھر میں اعلان کرنے بیوی زیادہ لڑتی ہے، سب سے پہلے گوشت میں پابندی لگائے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب ناز آباد آئے تو دیکھا پھڈے بہت ہو رہے ہیں آپس میں. حضرت کی عادت تھی ہر چیز کا طبی جائزہ لینا، وہ کیوں رہا ہے. کسی سے مشورہ کیا تو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ مالدار لوگ ہیں، گوشت بہت کھاتے ہیں، سبزیاں کم کھاتے ہیں، تو گوشت کھانے سے انسان کی ظاہر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو یہ آپس میں لڑتے رہتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان نے جو میں بیان لے کے چلا تھا اس موضوع کی طرف دوبارہ آتا کہ مسلمان نے اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا اور اسلام کی علامات قرار دیا ان کاموں میں آج مسلمان نہیں کرتا، اور جن کاموں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ان کاموں کی طرف اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، مسلمان ظاہر کرنے کے لیے ان کاموں میں آج مسلمان لوٹا. جس کی میں نے ایک مثال دی کہ یہود عیسائیوں سے ایک طریقہ سیکھا ہے، نیا سال جب بھی شروع ہو مبارکباد. تو ہمارے ہاں بھی یہ شعبان کا مہینہ، شعبان کی مبارکبادیں، رجب کا مہینہ، رجب کی مبارکبادیں. پھر رجب میں عجیب عجیب کام لوگ کرتے ہیں. 27 رجب کی جو رات تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ آج 27 رجب کی رات ہے، کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو ہمیں کیوں پتا ہوگا، کوئی عبادت ہی نہیں. تو میسج آنا شروع ہو گئے کہ آج کی رات کوئی مخصوص عبادت ہے، یہ جس طرح سے چاہیں عبادت کر لیں. میں حیران ہوں کہ آج کی رات کون سی رات ہے بھائی آج کی جو مخصوص عبادت ہے. تو لوگوں نے بتایا 27 رجب کی رات ہے اور معراج ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یاد رکھیں، معراج کی رات 27 رجب کا ہونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات؟ بلکہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی تھی یہ بھی ثابت نہیں. بس معراج کے بارے میں اتنی بات ثابت ہے کہ ہجرت سے پہلے مکی دور زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اس کا ہمیں علم نہ اللہ نے دیا، نہ اللہ کے رسول نے، اور نہ صحابہ کرام. لہذا اس میں کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ متعین کرنا یہ تاریخ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. اور پھر اس مہینے میں یا اس دن میں یا اس رات میں کوئی عبادت فرض کر لینا، یہ بھی اللہ اس کے رسول پر بہت بڑا بہتان ہے. جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور فضیلت قرار نہیں دیا اس کو عبادت اور فضیلت قرار دے دینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں. بدعتی کتنی ہی عبادت کر لے اسے اس عبادت کا قطعاً ثواب نہیں ملتا، اس کا گناہ ملتا ہے. پھر 27 رجب کا روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں. اس میں بھی فون آنے کے آج کا روزہ بغیر سحری کے رکھا ہے، روزہ ہو گیا یا نہیں ہوا. ایک خاتون کا فون آیا کہ نیت تو رات ہی کو تھی لیکن سحری میں آنکھ نہیں کھلی، اب 12 بجے تو 12 بجے میں روزے کی نیت کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی کیونکہ آج بڑی فضیلت والا روزہ ہے. میں نے کہا تو ہو جائے کسی اور دن رکھ لینا، کسی اور دن رکھ لینا، بدعت ہے. تو حیران ہوگی کہ یہ کیا ہوا. میں نے کہا بدعت ہے، جائز نہیں ہے. 27 رجب اللہ کے نبی سے کوئی اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنے کا کام ہے اس میں آگے. رجب کے کوڑے رافضیوں نے شروع کیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر خوشی منانے کے لیے کھلائی پلائی شروع کر دی. ان کو دیکھا دیکھے ہم نے بھی کوڑے شروع کر دیے. کسی صحابی کی موت پر خوشی منانا یہ کفر ہے یا نہیں؟ ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے، حضرت علی سے بھی اور حضرت معاویہ سے بھی. ان تمام صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. کسی کی موت پر ہم خوشی نہیں مناتے تو کنڈے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اس نیت سے نہیں کر رہے تو بھائی جس نیت سے بھی کرو، کنڈا کنڈا ہی ہوتا ہے. نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام، کنڈے لگانا اچھا کام. دیکھو ایسا نام اللہ نے لوگوں سے رکھوا لیا کہ نام سے. ایک دفعہ میں نے کنڈے پہ بیان کیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا دیکھو آج ہم نے کنڈے کا کنڈا نکال دیا.
کونڈے کا تو کونڈا نکال دیا. تو آپ لوگ کونڈوں کا ایسا بائیکاٹ کریں کہ کونڈوں کا کونڈا نکل جائے تاکہ ایک دن توحید کے ساتھ حقارت کے ساتھ. بدعت ایسے ہی ختم ہوتی ہے. ایک دو گھنٹے کی تقریریں سنتے ہیں کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے, اس کے بعد پھر گھر جا کے کسی نے کونڈے بھیج دیے تو چلو اب آ رہا ہے تو آنے اس میں کیا جاتا ہے, خود سے آ رہے ہیں, ہم نے تھوڑی کہا, خود سے آ رہے ہیں. کیوں قبول کر رہے ہو بھائی؟ کیا اتنے غریب ہو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے کیا؟ مجھے نہیں پتا اس کونڈے میں پکاتے کیا ہے, روٹی تو ہوتی ہوگی, نان ہوتا ہوگا, روٹی کچھ بھی ہے باہر, پھینک دے اٹھا کے, ضائع کر دے اس کو. بعض دفعہ ضائع کرنے میں ثواب ہوتا ہے, حقارت سے پھینکے, بولے ہم یہ کونڈے والے نہیں ہیں. یہ نہ کہ ہم دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں یا غیر مقلد ہیں یا اہل حدیث ہیں جماعت ہیں, یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ بولتے ہیں ہم کونڈے والے, ہم یہ اس قسم کے نہیں ہیں, بس اتنا کہتے ہیں. وہ کہ آپ کا کسی طریقے سے تعلق ہے, بحث کرے گا کیا آپ کیا وہابی ہیں یا کس طریقے سے. آپ بولے ہم کس قسم کے نہیں ہیں, یہ جو قسم ہے یہ کھلائی پلائی والی, اس قسم کے نہیں. ہم روزہ رکھنے والے ہیں, نہ بھی رکھیں تو روزے داروں سے محبت کرتے ہیں, اور کھا کے توند نکالنے والوں سے محبت نہیں کرتے. نہیں یہ نہ بولے, پھر وہ کچھ اور مطلب سمجھیں گے. فرقے میں کسی فرقواریت کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے مسلمان بن کے رہیں. تو اب وہ بس یہ بتا دیں ہم یہ والے نہیں, اس قسم کے لوگ ہی نہیں ہیں. سختی سے واپس کریں اس کو, آئندہ کریں گے نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جو خود سے آ رہے آنے دو. وہ ایسا ہی ہو گیا کہ مولوی صاحب چوری کے خلاف بہت بیان کرتے تھے, چوری حرام اور ناجائز. ایک دن گھر میں بھوک لگی, علماء کے بیچاروں کے وظیفے تو تنخواہیں تو بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں, تو ایک دن گھر میں روٹی نہیں کھانے میں, تو اب پریشان کے چوری کے بغیر گزارا تو ہوگا نہیں. چوری کے خلاف بیانات بہت کر چکے تھے. تو بیگم سے کہا کہ ایسا کرو, پڑوسی کی مرغی چوری کر کے لے آؤ, اٹھا کے, چوری کا لفظ نہیں, اٹھا کے لے آؤ. تو بیوی نے کہا آپ تو خود چوری کے خلاف اتنا بولتے ہیں, آج کیسے چوری کی مرغی کھائیں گے؟ اس نے کہا مرغی نہیں تو شوربے سے لگا کے کھائیں گے. مرغی پکے گی, کھائی نہیں جائے گی, کھایا صرف شوربہ جائے گا. اب جب بیگم صاحبہ نے سالن بنایا تو وہ دیگچی الٹ رہی ہے اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کر رہی ہے تاکہ اس کو شوربہ گرے. مولوی صاحب ان سے جھانک رہے تھے, انہوں نے کہا جو خود سے آئے نا اسے آنے دو, جو خود سے آئے اسے آنے دو. تو ہم تھوڑی لا رہے ہیں, تو کشی سے سکل زمین کی, کشی سے سکل کی وجہ سے آ رہی ہوگی. تو آج مسلمان بھی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کونڈے بھی ناجائز 30-40 کا ملے, لیکن خود سے ہو رہا ہے, وہ خود سے آ رہا ہے. تو بھائی خود سے بھی نہیں آنے دیں, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے, بائیکاٹ کرو اسے. ابھی 15 شعبان آنے والی ہے تو اس میں حلوے مانڈے شروع ہو جائیں گے, حلوے پکنا شروع ہو جائیں گے. اس میں بھی بعض لوگ بچتے ہیں, لیکن جو کہہ رہے ہیں جو آ رہا ہے آنے دو. میرے ہاں الحمدللہ کسی میں دم نہیں ہے کہ کوئی کونڈا بھیج دے یا کوئی حلوے کی پلیٹ بھیج دے. آج تک نہیں آیا, اس کو پتا ہے کہ یہ واپس کرے گا تو پلیٹ میں بم رکھ کے دے دے گا, اس کا کوئی بھروسہ نہیں. ایسا میرا ارادہ نہیں ہے, لیکن کرتے ہیں لوگ. ایسا نہ ہو غصے میں کوئی بم گرنیڈ رکھ کے دے دے اس میں. میرے یہاں کیوں نہیں آتا, مجھے کوئی 30-40 میں کیوں نہیں بلاتا, پتا ہے نہیں آئے گا. پاؤں پکڑ لیں گے, گر جائیں گے, کلوے چاٹیں گے, پھر بھی نہیں آئے گا. مجھے کوئی اپنی بیٹی کی شادی میں بارات میں نہیں بلاتا, کیونکہ میں بارات کے کھانے کو بغیرتی اور بے شرمی سمجھتا ہوں. میں کیا سمجھتا ہوں, شریعت میں اس سے بڑی بے شرمی کی کوئی مثال نہیں ملتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھلایا کسی کو, اور خود 11 شادیاں کی, ہر شادی کو ولیمہ کھلایا ہے. ولیمہ سنت ہے, بیٹیوں کے کھانے سنت بولو بھائی نہیں ہے, یہ ہندوانہ رسم ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ بیٹی باپ پہ بوجھ نہ بنے. بیٹی پہ کوئی خرچہ نہیں ہے شادی پہ. سعودی عرب میں تیل کے کنویں ہیں, اتنے مالدار ہوتے ہیں عرب شیخ, مگر بجائے بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی کسی کو پلا دے, کیونکہ ان سے انگریز نے حکومت نہیں کی, ہندوؤں کے ساتھ ان کا اختلاف نہیں ہوا. شیخ ہوگا, پیٹرول کا کنواں ہوگا ذاتی, بیٹی کو عدالت میں لے کے جائے گا, نکاح پڑھائے گا, واپس ایک چائے کی پیالی نہیں. لہٰذا وہاں بیٹیاں بوجھ نہیں بنتی, وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں, اس کا خرچہ نہیں ہے, بیٹوں پہ روتے ہیں. اب کا مجھے معلوم نہیں, 15-20 سال پہلے ہمارے کچھ رشتے دار تھے, انہوں نے بتایا کہ بیٹے کی پیدائش پہ ان کے منہ اتر جاتے ہیں,
بیٹیوں کی پیدائش میں خوشی مناتے ہیں. افغانوں کو تو میں نے آج بھی دیکھا ہے, بیٹی کی پیدائش میں زیادہ خوش ہوتے ہیں, بیٹے پہ پریشان ہوتے ہیں. بیٹے کی شادی میں خرچہ ہے, بیٹیوں پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہوں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ کما نہیں سکتی, اور وہ جس کے گھر جا رہی ہے, جو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمہ ہے نا. جو اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو لے کے جا رہا ہے تو خرچہ پانی تو سارا اس کے ذمہ ہے. باپ کس بات, باپ کی ساری شادی تھوڑی ہو رہی ہے جو کھلائے گا. وہ اپنی شادی میں بھی کھلائے, اپنے بچوں کی شادی میں بھی کھلائے, اس کا تو بڑا غلط ہے. تبھی وہ کہتا ہے بچے پھر دو ہی اچھے بھائی, مزید بند کراؤ. اس وجہ سے کہتا ہے ایک سے میرا بیڑا غلط ہو جائے گا. بیٹوں پہ پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ میں نہیں کھلاؤں, گی شادی کرے گا ولیمہ بھی خود ہی کر دے گا. نہیں, یہ پیسے تو گھومتا رہے, جاب کر لے گا, پیسے ہو جائے تو کر لینا ولیمہ اپنی مرضی. باپ کو اس کی فکر نہیں, بیٹی کہاں سے کرے گی جاب, اور جاب کر کے وہ لڑکی عورت کے ہاتھ سے کھانا ویسے ہی نامناسب. پوری قوم آ رہی ہے, 2-3 لاکھ روپے کا کھانا ایک وقت میں اڑا کے چلی جاتی ہے. تو ایسی بے غیرتی اور بے شرمی, اگر یہ ہے بے شرمی, تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بولو بھائی. سارے خلاف ہیں, لیکن جب اپنی باری آتی ہے پھر وہ یہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. ہاں, باپ اگر بیٹی کی شادی پہ بارات کا کھانا اس مجبوری سے کھلا رہا ہے کہ اس کو پتا ہے اگر میں نے نہیں کھلایا تو لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے اور اس کا توڑ دیتے ہیں بات, تو وہ مجبوری ہے. مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے. تو یا پھر یہ بطور رشوت کے میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ایسے کم وقتوں کو کھلا دو. رشتہ ٹوٹنے میں پھر دوبارہ رشتہ ملنے میں بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا کہ میری 6 بیٹیاں, ایک بیٹی کی شادی میں کم سے کم 2-3 لاکھ روپے بارات کا خرچہ آ رہا ہے. میں نے کہا کچھ کم کر لیں. 40-50 میں کہہ رہے وہ پہلی بیٹی کا کیا تھا, وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گیا, وہ ابھی تک گھر پہ بیٹھے پوری ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر مجبوری ہے, آپ بارات کریں, میں تو نہیں آؤں گا. لڑکے والوں کو ظاہر بلانا پڑے گا, تو اس میں آپ ایسا کریں, کھانا رکھیں اور ایک بورڈ لگا دیں کہ یہ کھانا ہے تو بے شرمی, شریعت کا کوئی ثبوت نہیں. اس امت کے سب سے بڑے سخی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے یہ کھانا نہیں کھلایا, لہذا میں مجبوری میں کھلا رہا ہوں, کیونکہ یہ جو میرے داماد ہے نا, اس کو کھانے کو نہیں ملتا بیچارے. انہوں نے زندگی میں کبھی اچھا کھایا ہی نہیں, اور ان کو مجبوری میں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ اگر نہیں کھلائے ظاہر زندگی میں یہ تانے دے گے, لہٰذا ایسے بے شرموں کے لیے ہم نے کھانے کا انتظام ہے. میں نے کہا سائن بورڈ ضرور بنائے. تو اس نے کہا مولوی صاحب کیا باتیں کرتے ہیں, اس سے تو اور مسئلہ ہو جائے. میں نے کہا اچھا پھر ایسا کریں, آپ کھلائیں لیکن بیان میرا رکھوا لیں. بارات میں نہیں, نکاح کے موقع پر. بارات میں تو میں بیان کے لیے بھی نہیں جاتا, کیونکہ پھٹا ہو جائے گا وہاں. جب میں بولوں گا نا یہ سب بے شرمی کے کام ہے جو آپ لوگ یہاں کرنے کے لیے آئے ہیں, تو کون برداشت کرتا ہے بھائی؟ کتنا ہی نرم لہجہ اختیار کیا جائے تو کم سے کم گالی اس کے لیے بے شرمی ہے, ہلکی سے نہیں, اس سے کم کوئی گالی ہے ہی نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ پھر بیان, انہوں نے پھر بیان نکاح میں مجھ سے رکھوایا. شکر ہے طلاق نہیں ہوئی, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ورنہ ہم نے بیان ایسا کیا تھا جس سے ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے. لیکن بہرحال جہیز بھی لیا اس لڑکے نے. اب اس بوڑھے آدمی کی 6 بیٹیاں, ایک بیٹی پہ اس کا مکان لکھ دیا, اور یہ ہوگا 5 بیٹیوں کا کیا کرے گا. تو میرے بھائی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, دیکھو زبانی دعوے نہ کرو, ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. بائیکاٹ کرو, بائیکاٹ. میرا ایک انٹرنیٹ پہ کلپ ہے بارات کا بائیکاٹ. جیسے ہوتا نا جب حکومت کے خلاف احتجاج میں ٹائر جلاتے ہیں, ہوتا نہیں ہوتا, بسوں پہ پکڑاؤ تو آگ لگا دو, بارات کے کھانے کو آگ لگا دو, تمبو میں آگ لگا دو. جی پہلے لوگوں کو باہر نکالنے, لیکن ایسا نہ لوگ دیتے ہیں. ایسے بائیکاٹ کرو گے تو یہ رسم چھوٹ دیتے ہیں. اور اس میں لڑکی کے باپ کی تو مجبوری میں نے آپ کو بتا دی, وہ بسا اوقات مجبور ہوتا ہے, کیونکہ لڑکے والوں کا ذہن بنا ہوا ہے, وہ کھلا رہا ہے اس پہ اعتراض نہ کرو, لیکن جو جا رہے ہیں ان پہ اعتراض ہے. وہ تو مجبوری میں کھلا رہا ہے, وہ کیوں جا رہا ہے, میرے نہ جانے سے ان کے رشتے میں کیا ہے. ہاں جو لڑکی کا باپ ہے, اس کے قریبی رشتے دار, چچا ماموں وغیرہ, وہ ان کا جانا بھی مجبوری ہوتا ہے, وہ لڑکے والے. باقی جو بچ سکتا ہے وہ بچے, اور یہ بھی مجبوری کی بات کر رہا ہوں. لیکن لڑکے والے کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا, وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی شرط کروں گا کہ بارات کے نام پہ بے شرمی نہیں ہوگی. وہ کیوں اس میں لچک دکھا رہا ہے؟ تو ہمت کریں گے تو کچھ کام آگے چلیں گے, ہمت نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو آج آپ کل آپ کی صاحب اولاد بنو گے, 5 6 4 5 3 4 بیٹیاں آپ کی بھی ہو جائیں گی, پھر
کماؤ. پھر حرام کماتے ہیں لوگ، خوش نہیں ہوتے. پھر بیٹی کی پیدائش کہتے ہیں بوجھ پیدا ہو گیا. اوپر سے کہہ رہے ہو ماشاءاللہ بڑی خوشی، اندر سے کہہ رہے ہو کہ کاش یہ حمل خود ہی ضائع ہو گیا ہوتا، مر گئی ہوتی. دل کی یہ حالت ہوتی ہے. ان رسومات نے ایسا بنا دیا بیٹے. اسی طرح تیجے 40ویں کے خلاف ہم بولتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت عمر نے کوئی تیجا کیا؟ بتاؤ میرے بھائی، کوئی مرغی، کوئی بکری کھلائی ہو کسی کو، کوئی چنے باٹے ہو، کوئی کل شریف، کوئی فاتحہ خوانی، کچھ کیا حضرت عمر نے؟ جنہوں نے اگر کسی کا خیال ہے کیا تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. کچھ بھی نہیں کیا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی، نہ برسی ہوئی، نہ کل شریف، نہ آیت کریمہ، نہ قرآن خوانی. بس صحابہ نے دعا مانگی، جنازے میں مانگی، اور ہر ایک اپنے طور پر انفرادی طور پر مانگتا رہا. اور آج تک ہم بھی مانگتے ہیں حضرت عمر کے اب بھی ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ بھی دعا ہے. لیکن حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت ابو بکر کی تو ان تمام بزرگان دین کی شہادتیں ہوئیں، اموات ہوئی، نہ تیجا، نہ 40واں، نہ تمبو، نہ مٹھائی. لیکن ہم اپنے مرنے والوں کو ان سے بھی افضل سمجھتے ہیں. تو مر جائے تو پھر وہی بوٹیاں، وہی کھانے. اس میں بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اتنا میں کہتا رہتا ہوں اس کے خلاف، لیکن یہاں بیان میں بیٹھنے والے وہ بھی پھر یہی اس بات کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. ہم نے نہیں کیا نا تو لوگ کہیں گے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ دلود، کچھ بھی نہیں. کیسی اولاد ہے، باپ کے مرنے پر کوئی خرچہ نہیں کیا. ایک موت ایسی چیز تھی جو بغیر خرچے کے ہو جاتی تھی سستے میں. باقی تو پیدائش میں بھی خرچہ ہوتا ہے. آج کل ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے تو 1.5-2 لاکھ روپے کھو جائیں گے. اور شادی پہ تو ہوتا ہی ہے، ہر چیز پہ ہو رہا ہے. موت ایسی چیز تھی جس میں انسان سستے میں آرام سے مر جاتا، بلکہ پیسے ملتے تھے، وراثت آتی تھی. موت کو بھی کافی مہنگا کر دیا ہے. موت کو بھی کافی مہنگا کر دیا ہے. دیکھو شریعت میں ہر مالی عبادت کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. جسمانی عبادت ہر ایک پر ہوتی ہے، مالی عبادت ہر ایک پر نہیں ہوتی. مالی عبادت جیسے زکات ہے نا، مالی عبادت ہر ایک پر نہیں ہے. ایک نصاب ہے، جس کے پاس اتنے تولے سونا، اتنے تولے چاندی، ہر ایک پر واجب کریں گے نا تو غریب آدمی تو پس جائے گا. لہذا ایک نصاب بنایا اس کا، بھئی اتنا مال ہوگا تو پھر سال میں ایک مرتبہ. صدقہ فطر مالی عبادت، اس کا ایک نصاب ہے. قربانی ایک مالی عبادت، قربانی ہر ایک پر نہیں ہوتی. ایک آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، شریعت اسے یہ نہیں کہہ سکتی تو دمبا دبا کرو. اس کا ایک نصاب ہے. بھئی 52.5 تولے چاندی، 40-50-60 ہزار کی رقم بنتی ہے، وہ بھی ضرورت سے زائد ہو، کوئی قرضہ ورضہ نہ ہو، ساری چیزیں نکال کے اتنی رقم ہوگی تو پھر ایک جانور لاتے ہیں. اگر تیجے 40ویں میں جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہوتا تو اس کا کوئی نصاب بھی ہوتا شریعت میں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نصاب ہوتا کہ باپ کے مرنے پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی اس پر ایک دیگ، غریب آدمی ہے وہ ایک کھچڑی کی دیگچی، متوسط درجے کا آدمی وہ دال چاول. کوئی نصاب ہوتا ہے اس کا، بلکہ غریبوں پر ہوتی ہی نہیں. لیکن مرنے کے بعد غریب کی کھلا رہا ہے، اس کی بھی مجبوری ہے، مالدار کی بھی مجبوری، متوسط درجے آدمی کی بھی مجبوری. تو ایسی دھاندلیاں شریعت میں نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی بھی ہوتی. شریعت میں ہوتی تو اس کا نصاب ہوتا، باقاعدہ ضوابط ہوتے، اصول ہوتے. اس لیے میرے بھائی کوئی مرے تو اس کو سستے میں مرنے دیں، سستے پہ. کچھ نہ کھلائیں نہ کسی کو پلائیں. صدقات و خیرات کرنے ہیں تو غریبوں کو پیسے دیں اس طور پر کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا ثواب میں یہ کو پہنچا سکتا ہوں. اور اگر کہیں کہ مجبوری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے. ایک آدمی کے ابا کا انتقال ہو گیا، بیچارہ غریب آدمی، اس کے پاس گنجائش نہیں تھی، تو اب لوگ تو پھر معاف نہیں کرتے تھے. تو اس نے کیا کیا، خوب کھانا پینا، مرغی مرغیاں سجا دی اس نے، بوٹیاں ووٹیاں. عجیب بات ہے، خوشی میں بھی کھانا کھائے جاتے ہیں اور میت میں بھی کھانا کھایا جا رہا ہے. یعنی خوشی اور غمی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا.
تو اس نے سارا سیٹ اپ لگایا. اس کے بعد جب لوگ آنا شروع ہوئے بیٹھے, جب جیسے ہی بوٹیاں اٹھا کے مجھے قریب لے کر گیا, اس نے کہا خبردار 1 منٹ کے لیے میری بات سنتے. لوگوں نے کہا کہ جلدی سنا. اس نے کہا بات یہ کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے میرے منہ میں سوکھی روٹی بھی نہیں اتر رہی ہے, اتنا کم ہے, اور تم ہو میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, آپ لوگ یہ جملے یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, مجھے اپنے باپ سے اتنی محبت تھی کہ اس غم کی وجہ سے سوکھی روٹی میرے حلق میں نہیں اتر رہی. مرغے تو دور کی بات ہے, سوکھی روٹی بھی کھانے کو یہ بھی ایک عیاشی لگ رہی ہے, سوکھی روٹی کھانا. سوکھی روٹی میرے حلق میں نہیں اتر رہی, اور تم سارے میرے گھر میں جمع ہو کے مرغے کھانے کے لیے آ گئے اس غم کے موقع پر. چلو بسم اللہ. تو لوگوں نے کہا کم وقت ہمیں بسم اللہ کے قابل تم نے چھوڑا کہاں ہے, تھوڑا کہاں بسم اللہ کا. تو یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ادھر میت شام کو اسی گھر میں دیکھیں, چاہے وہ میت کے خرچے پہ ہوں یا پڑوسیوں کے خرچے پر. میت کا گھر دیگوں کا گھر نہیں ہو سکتا, فاقوں کا تو ہو سکتا ہے, دیگوں اور مرغوں کی اور ان چیزوں کی خوشبو کا گھر نہیں ہو سکتا. میت کے لوائقین کو کھلا دے, دال روٹی پڑوسی کو سن کو اور ان کو کھلا دے, باقیوں سے کیا اپنے گھر جا کے. یہاں کسی کو دھرنا مارنے کی ضرورت نہیں, میت کا گھر ہے. اور میت کے لوائقین کو بھی مرغوں کی دیگیں نہ بھیجیں, سبزی دال روٹی بھیجیں, ان کی صرف ضرورت پوری کرنی ہے. مرغے اور یہ ولیمے اور خوشی کے موقع پر ہے, دعوتوں کے موقع پر, یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. تو جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. تو وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ رکھ دی وہیں پہ. ہمارے حضرت یہ واقعہ نقل کر کے فرماتے تھے کہ اس زمانے میں اگر آپ لوگوں کو یہ تانا دیکھیں پھر بھی نہیں رکیں گے. اگر آپ کہتے ہیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, مجھ سے تو سوکھی روٹی نہیں کھائی جا رہی ہے, اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے, چلو بسم اللہ کرو, پھر بھی کھائیں گے. اس کو بولنے دیں, اس کو بولنے دو. یہ مبارک کھانا ہے, یہ میت جتنا کھائیں گے اس کا ثواب میت کو کس چیز کا ثواب مل رہا ہے؟ روزہ رکھنے پہ ثواب ملتا ہے, روٹیاں پھوڑنے پر مرغے کھانے پر کوئی ثواب نہیں. مرغا ملتا ہے, ایک وقت میں ایک چیز مل سکتی ہے, تو مرغی کا مزہ یا ثواب, مرغی بھی ملے اور ثواب. ایسی جنت کس کو نہیں چاہیے بھائی کہ مرغی بھی کھا رہے, اور صحابہ کرام نے جہاد میں اور مختلف میدانوں میں بھوکے رہے, لہٰذا ان کو آخرت میں بڑی نعمت ملے. تو اب ایک آدمی مرغے بھی کھا رہا ہے اور ثواب سمجھ کے کھا رہا ہے, تو پھر یہ تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. مرغے کھائیں, حلال سمجھ کے کھائیں, بس اللہ کی نعمتیں. کلو وشربو, اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو, اس سے طاقت اور توانائی آئے گی, جسم کی صحت اچھی ہو, تو یہ چیز. تو آج اگر آپ کسی کو کہیں گے نا تو وہ پھر بھی نہیں رکے گا. بلکہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر منہ میں نوالا ڈال دیں گے اور آپ منہ میں ہاتھ اس میں داخل کر کے نکالیں گے تو آپ کی انگلیاں چبا کے وہ بھی کھا جائے گا, نوالا منہ سے نہیں نکالے گا. اضافات کل حیا فعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. غیرت شرم اور حیا ختم ہو جائے تو پہلی رات بیوی کے گھر سے آئے بستر پہ سو, یا اپنے بستر پہ, کوئی گھر نہیں. شادی ہوتی ہے نا نوجوان کی, تو شریعت نے تو کہا ہے کہ مرد کو ہم نے عورت پر حاکم بنایا, کیونکہ مرد اپنا مال بیوی میں خرچ کرتا ہے. تو یہ کیا خرچ کرے گا؟ پہلی دن جو سارا سامان ہے نا رخصتی سے پہلے, اس سسرال سے اس کے گھر میں آ چکا ہوتا ہے. صوفے بھی, پلیٹیں بھی کھانے کی, ڈنر سیٹ اور واشنگ مشین اور وہ بیڈ اور وہ چادر اور وہ تکیا. تو غیرت کا جنازہ تو پہلے دن, یہ جب جہیز جا رہا ہوتا ہے نا, یہ جہیز نہیں ہوتا, یہ ہونے والے داماد کی غیرت کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے, بے شرمی کا جنازہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. دیکھو میری بیوی مجھے الماری میں لے کر آئے گی, میرے لیے اپنی بیوی کی الماری میں کپڑے لگتا ہوں گا, اپنی بیوی کے لائے ہوئے صوفوں پہ میں خود بھی بیٹھوں گا, دوستوں کو بھی بٹھاؤں گا. میں تو کسی کے گھر جا کے صوفے میں بیٹھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہوں, پتہ نہیں اس کا اپنا بھی ہے یا نہیں ہے, اپنا بھی ہے یا نہیں. عورت کے ہاتھ کی کمائی غیرت مند لوگوں کے ہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور وہ بھی مجبوری میں, مجبوری میں اس سے یہ ساری چیزیں لی جا رہی ہیں. تو غیرت کرو میرے بھائی, غیرت. جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے, جن لوگوں نے لے لیا نا بیویوں کی بستروں تکیوں چادروں کو استعمال کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے, کو لے لیا, اب کیا کریں, اس کی کچھ مارکیٹ ویلیو لگا کے قسطوں میں اس کی پیمنٹ کر دو گے. ایک یکمشت اگر ادا کرنا اگر مشکل ہے, آپ ہر مہینے 500 روپے دے دیں اس کو, لگا لیں بھائی 3 لاکھ کا بنتا ہے ویلیو اس کی, تو بیگم سے کہیں کہ 500 روپے دوں گا, آج سے تمہیں 3 لاکھ پورے ہو جائے تو یہ تم نے مجھے بیچا, وہ کہے میں نے ٹھیک ہے فروخت کی, تو اسی دن سے کم از کم آپ کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیلا کر لیں, اور جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا تو وہ ذرا بائیکاٹ کریں, بولے ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں آپ نے اپنی بیٹی دے دی, بس یہ ہمارے لیے
غنیمت کی بات ہے. اپنا گھر بسانے کے لیے، اب میرا گھر بسانے کے لیے اپنی جگر کا ٹکڑا میرے حوالے کر دیا، تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے. اب اس کے سارے خرچے، بستر مہیا کرنا، تکیے، چادریں، صوفے، پلیٹیں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو کون کون نوجوان ہے جو اس غیرت کا اظہار کرے گا، جو کمانے قسم کے بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ بھی تو کہہ رہے ہیں، اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، غیرت مند بنا. سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.